آپ کہیں گے حماد میاں مالدیپ میں مسلمان کیسے پہنچا؟ ہم نے کہا آئیے ابن بطوطہ کی بارگاہ میں اور آ کر ان سے پوچھے، ابن بطوطہ جواب دیں گے۔ اپنی کتاب الرحلہ میں روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، سیاحی کر رہا تھا، مالدیپ پہنچا۔ مالدیپ میں جا کے میں نے دیکھا وہاں ہر طرف مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، سمندروں سے گھرا ہوا یہ ملک ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے، بیچ میں جزیرہ ہے، وہاں سے کعبہ بہت دور ہے، وہاں سے مدینہ بہت دور ہے، وہاں سے عرب بہت دور ہے۔ کب تاریخ یہ بتاتی ہے وہاں کبھی کوئی مسلم بادشاہ نہیں آیا، مسلم طاقتور رہنما نہیں آیا، وہاں پر کبھی حملہ نہیں ہوا، وہاں پر کسی نے اٹیک نہیں کیا، اس کے باوجود یہاں پر اسلام ہے، وہاں مسلمان ہے۔ ہم نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یہاں پر طاقت لے کر نہیں آیا کوئی، قوت لے کر یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، لیکن یہاں پر 100% اگر اسلام پایا جاتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں ایک حافظ قرآن آیا تھا۔ حافظ قرآن اس کو دنیا حافظ بربری کہتی ہے، وہ آئے تھے لشکر لے کر نہیں آئے تھے، اس نیت سے بھی نہیں آئے تھے تو یہاں پر آ کے تبلیغ کریں گے۔ حافظ بربری ان کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ وہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہاں کے حال احوال پتہ کرنے کی کوشش کی، معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر سبھی لوگ بدھسٹ تھے، پھر اچانک مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، قرآن کے ماننے والے ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اب انہوں نے جو جواب دیا ہے اسے ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے۔ سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کر لے، پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالدیپ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں ابن بطوطہ کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں تجارت کی غرض سے گیا تھا، کام کی غرض سے گیا تھا، اور یہی ایک ذریعہ تھا وہاں پر پہنچ کر اسلام کی بات کرنے کا۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہاں پر، حالات مجھے کچھ اچھے نہیں معلوم ہوتے، تو وہاں کے لوگوں نے جواب دیا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، عرب ممالک میں سے کسی ملک کا ہوں، یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے جواب دیا تو پھر آپ یہاں کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہاں پر ہمیں خوف نظر آتا ہے، ڈر لگتا ہے، یہاں پر عجیب سا غم ہے، عجیب سی مصیبتوں کا مشاہدہ میں یہاں پر کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے جواب دیا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، قریب میں ایک سمندر کی سطح ہے، کنارہ ہے، وہاں سے ایک بڑا خوف زدہ جنہ جو بڑا سرکش ہے وہ نکلتا ہے، ایک دوشیزہ کا وہ مطالبہ کرتا ہے۔ ہر سال ایک دوشیزہ کو ایک معبد ایک مندر میں بند کر دیا جاتا ہے، صبح لوگ جاتے ہیں، لاش اس کی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، یہ سلسلہ جاری ہے، ہر گھر ماتم گناہ ہے، ہر آدمی روتا ہوا نظر آئے گا، ہر ماں اپنا سینہ پیٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں پر ہر رات خوف کی رات ہے، ہر رات ڈر کی رات ہے، یہاں پر ہر لمحہ مصیبت کا لمحہ ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، ان کا یہاں پر ایسا ہوتا ہے، کہاں ایسا ہوتا ہے، کہا واہ اتنی اوہام پرستی، اتنی وہم پرستی، کہاں اسی وہم میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اسی اوہام پرستی میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کا جنات بڑا سرکش ہے، بڑا ڈرانے والا ہے، بڑا قاتل ہے، بڑا خوفناک ہے، ہم سب ڈر کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حافظ قرآن حافظ بربری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر ایک گھر جاتے ہیں، ایک بڑھیا کے مکان میں کرائے کے طور پر رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، تیسرے دن اچانک انہیں رونے کی آواز آتی ہے، نیچے اتر کے دیکھتے ہیں وہ بڑھیا رو رہی ہے، قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بہن کیا بات ہے، آپ رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا رونے ہی کی بات ہے، آپ کو کیا غرض ہے؟ کہا آپ مجھے بتائیے آپ کے غم منانے کی وجہ، رونے کی وجہ، پریشان ہونے کی وجہ۔ اس بڑھیا نے جواب دیا آپ کو کیا مطلب اس سے، آپ مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، آپ کی تہذیب الگ ہے، میری تہذیب الگ ہے، آپ کا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے، پھر آپ کو ہم سے درد کیوں، آپ سے ہم کو اتنی ہمدردی کیوں؟ تو حافظ بربری نے جواب دیا میری بہن ہم مسلمان ہیں، جب کسی کے آنسو پوچھنے آتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں، اس کا درد دیکھتے ہیں، اس کا زخم دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کو نہیں معلوم میری پوتی ہے، میرے ساتھ رہا کرتی تھی، میرا سہارا، میری خوشیوں کی وجہ، میری مسرت کا سبب میری پوتی میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہاں کا دستور ہے ہر
साल रुक्के में लड़कियों के नाम लिखे जाते हैं उस जिन्नात की सरकशी के नाम पर। फिर उस लड़की को दुल्हन बनाकर एक माबद में भेज दिया जाता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीख का बहुत बड़ा हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इब्न बतूता को दुनिया में कौन नहीं जानता? ये ऐसा सय्याह है जिसकी किताब का तर्जुमा दुनिया की हर ज़बान में हो चुका है। इसने अपनी किताब में खुद तहरीर फरमाया है और रहला में इसकी वजह लिखी है, मालदीव के हवाल लिखे वो लिखा है। यह बात यह हुई कि औरत ने जब कहना शुरू किया कि एक जन्नत या एक जिन्नात है, बड़ा सरकश है, उसके नाम पर रुक्के में नाम लिखा जाता है लड़कियों का। फिर जिस लड़की का नाम रुक्के में आ जाता है उसको मंदिर में बंद कर दिया जाता है। सुबह लोग जाते हैं, लाश उठाकर ले आते हैं। आज मालूम क्या हुआ? आज मेरी पोती का नाम रुक्के में आ चुका है। मैं रो रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी पोती को मुझे भेजना पड़ेगा। अब मेरा सहारा कौन रहेगा? मेरी मसरत की वजह मेरे पास नहीं रहेगी, मेरी खुशियों का सबब मेरे पास नहीं रहेगा। मेरी पोती हाय मेरा सहारा है, मैं तन्हा रह जाऊंगी। ये बात कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। लेकिन हाफिज कुरान क्या होता है? हाफिज कुरान को अल्लाह कैसा जज्बा अता फरमाता है। हाफिज कुरान कितनी ताकत, कितनी कुव्वत रखता है। आज आप सोच रहे हैं हम आदमियां इतनी ताकत होने के बावजूद हम अपना मोहल्ला नहीं सुधार पा रहे हैं, अपना घर नहीं सुधार पा रहे हैं, अपने आंगन में इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं।